نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ سورہ روم کا آغاز کریں گے آج ہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه۔ اس صورت کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں ہم سب سے پہلے۔ اس صورت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ شام، مصر، ایشیائے کوچک اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے اور اس کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا اور ان کی اکثریت عیسائی مذہب پر تھی۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی، اور اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجوں کو شکست دے کر اس کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے تھے، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتی جا رہی تھی، اور روم کے بادشاہ ہرکل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی، اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، اور جب کبھی ایران کی کسی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس میں نہ صرف خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں، اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی ہے۔ اسی موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے بالکل شروع میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا گئے ہیں لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اس طرح اس صورت کے شروع میں بیک وقت دو پیشن گوئیاں کی گئیں، ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا گئے ہیں اور چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں اس وقت کے ماحول میں اتنی بعید از قیاس تھیں کہ کوئی بھی شخص جو اس وقت تک کے حالات سے واقف ہو ایسی پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں دبے اور پسے ہوئے تھے، اس کے پیش نظر بظاہر کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ اپنی فتح کی خوشی منائیں۔ دوسری طرف سلطنت روما کا حال بھی یہ تھا کہ ان کے ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا دور دور کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ سلطنت روما کا مشہور مورخ ایڈورڈ گبن اس پیشن گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، جس وقت مبینہ طور پر یہ پیشن گوئی کی گئی اس وقت کسی بھی پیشن گوئی کا پورا ہونا اس سے زیادہ بعید نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے قیصر ہرکل کی حکومت کے پہلے 12 سالوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اس پیشن گوئی کا بہت مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرط لگا لی
کہ اگر آئندہ 9 سال کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دے گا، اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو سونپ دیں گے۔ اس وقت تک اس قسم کی دو طرفہ شرط لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ کیسر کے پایہ تخت قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے کیسر ہرقل کی طرف سے صلح کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں ہرقل کے سر کے سوا کوئی اور پیشکش منظور نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہرقل تیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا، لیکن اس کے فوراً بعد حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا۔ ہرقل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر عقب سے حملہ کیا، جس میں اسے ایسی کامیابی حاصل ہوئی جس نے جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اس پیشن گوئی کو ابھی 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی، یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب بدر کے میدان میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی، اور مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح قرآن کریم کی دونوں پیشن گوئیاں کھلی آنکھوں اس طرح پوری ہوئیں جن کا بظاہر حالات کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، اور اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اس وقت ابی بن خلف، جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی تھی، مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیے، اور چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت آ چکی تھی اور دو طرفہ شرط جوئے ہی کی ایک شکل ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ اونٹ خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کرتے۔ اس پیشن گوئی کے علاوہ اس صورت میں اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا اور مخالفین کی تردید کر دی گئی۔ آئیے اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، فی ادنی الارض، قریب ترین زمین میں، وہم من بعد غلبہم، اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون، عنقریب وہ سب غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر، اللہ ہی کے لیے سب اختیار، من قبل، پہلے، ومن بعد، اور بعد میں، ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن وہ خوش ہوں گے سب مومن، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہی نہایت غالب بہت رحم کرنے والا، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ، نہیں وہ خلاف ورزی کرتا اللہ، وعدہ، اپنے وعدے کی، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس لا یعلمون، کہ اکثر لوگ وہ نہیں سب جانتے۔ آیت نمبر 1، حروف مقطعات ہم سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ، جن کے معنی اور کوئی نہیں جانتا۔ آیت نمبر 2، رومی مغلوب ہو گئے۔ قریب ترین زمین شام میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔ چند سالوں میں، اللہ ہی کے لیے سب اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن خوش ہوں گے مومن۔ اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، اور وہی نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔
عہد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس ایران کی اور دوسری روم کی۔ اول ذکر حکومت آتش پرست اور دوسرا عیسائی مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں کیونکہ دونوں مشرک تھے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں، اس لیے عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وہی رسالت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا۔ اس موقع پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں جس میں یہ پیشن گوئی کی گئی، بضع سنین، چند سال کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے اور غالب ایرانی مغلوب ہو جائیں گے۔ بظاہر اسباب یہ پیشن گوئی ناممکن عمل ہے، تاہم مسلمانوں کو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے شرط باندھی تھی۔ وہ شرط ہم انٹروڈکشن میں پڑھ چکے اور اللہ کے فضل سے مسلمان وہ شرط جیت گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو بدعا کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ فرمایا کہ بدعی کا لفظ 3 سے لے کر 9 کے عدد تک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تم نے 5 سال کی مدت کم رکھی ہے، اس لیے اس میں اضافہ کر لو۔ چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا، اور پھر ایسا ہوا کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے، جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ رومیوں کو یہ فتح اس وقت ہوئی جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ نزدیک کی زمین سے مراد عرب کی زمین کے قریب کے علاقے ہیں، یعنی شام و فلسطین وغیرہ، جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ آیت نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ اپنے وعدے کی، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو جو خبر دے رہے ہیں کہ عنقریب رومی فارس پر دوبارہ غالب آ جائیں گے، وہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو مدت موعود کے اندر یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ یعلمون، وہ سب جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہر کو دنیاوی زندگی سے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ سب آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ اولم یتفکروا، اور کیا وہ نہیں سب نے غور کیا، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی، اور ایک وقت مقررہ، اور وان کثیرا من الناس، اور بے شک بہت لوگوں میں سے، بلقاء ربہم لکافرون، اپنے رب کی ملاقات سے یقیناً سب انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، اور کیا وہ نہیں سب چلتے پھرے زمین میں، فینظروا، پھر وہ سب دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی وہ جانتے ہیں ظاہر کو دنیاوی زندگی سے، اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یعنی اکثر لوگوں کو دنیاوی معاملات کا خوب علم ہے، چنانچہ وہ ان میں تو اپنی چابک دستی اور مہارت فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کا فائدہ عارضی اور چند روزہ ہے، لیکن آخرت کے معاملات سے یہ غافل ہیں جن کا نفع مستقل اور پائیدار ہے۔ یعنی دنیا کے امور کو خوب پہچانتے ہیں اور دین سے بالکل بے خبر ہیں۔ آیت نمبر 8، اور بھلا کیا انہوں نے غور نہیں کیا اپنے دلوں میں کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو،
اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ وقت کے ساتھ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے اپنے رب کی ملاقات سے یقیناً انکار کرنے والے ہیں۔ یا ایک مقصد اور حق کے ساتھ پیدا کیا گیا، بے مقصد اور بیکار نہیں۔ وہ مقصد ہے کہ نیکیوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے۔ یعنی کیا وہ اپنے وجود پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح اسے نیست سے ہست کیا اور پانی کے ایک حقیر قطرے سے اس کی تخلیق کی، پھر آسمان و زمین کے خاص مقصد کے لیے وسیع و عریض سلسلہ قائم کیا، نیز ان سب کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا، یعنی قیامت کا دن، جس دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان باتوں پر غور کرتے تو یقیناً اللہ کے وجود، اس کی ربوبیت اور الوہیت اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہیں ادراک اور احساس ہو جاتا اور وہ اس پر ایمان لے آتے، اور اسی کی وجہ سے وہی کائنات ہے جس میں غور و فکر کا فقدان ہے، ورنہ قیامت کے انکار کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے۔ اور بھلا کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں کہ پھر وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوہ، اور وہ سب تھے زیادہ مضبوط ان سے، وآثاروا الارض، اور ان سب نے پھاڑا زمین کو، وعمروہا اکثر، اور ان سب نے آباد کیا اسے زیادہ، مما عمروہا، اس سے جو ان سب نے آباد کیا اسے، وجاءتہم، اور آئے ان کے پاس، رسولہم بالبینات، ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، تو نہ تھا اللہ ایسا کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ سب تھے اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ ثم کان، پھر ہوا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، اساءوا السوء، یہ سب نے برائی کی بہت برا، ان کذبوا، کہ ان سب نے جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ سب تھے اس کا سب مذاق اڑاتے، یعنی وہ تھے اس سے زیادہ مضبوط اور قوت میں، اور انہوں نے پھاڑا زمین کو اور انہوں نے آباد کیا اسے، اس سے زیادہ جو انہوں نے آباد کیا تھا اسے، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ وہ ظلم کرتا ان پر، اور لیکن وہ تھے اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، اس میں آثارو انہوں نے پھاڑا، عمرو انہوں نے آباد کیا، جاءت آئے، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 9 کے ٹرانسلیشن کو اور میننگس کو۔ یہ آثار و کھنڈرات اور نشانات عبرت پر غور و فکر نہ کرنے پر انہیں توبیخ کی جا رہی ہے، مطلب ہے کہ چل پھر کر وہ مشاہدہ کر چکے ہیں، یعنی ان کافروں کا جن کو اللہ نے ان کے کفر باللہ، حق کا انکار اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا، یعنی قریش اور اہل مکہ سے زیادہ۔ یعنی اہل مکہ تو کھیتی باڑی سے نا آشنا ہے، لیکن پچھلی قومیں اس بس میں بھی ان سے بڑھ کر تھیں، اس لیے ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، جسمانی قوت بھی زیادہ تھی، اسباب معاش بھی ان کو زیادہ حاصل تھے، پس انہوں نے عمارتیں بھی زیادہ بنائیں، زراعت و کاشتکاری بھی زیادہ کی، اور وسائل رزق بھی زیادہ مہیا کیے، لیکن وہ ان پر ایمان نہیں لائے۔ نتیجتاً تمام تر قوتوں، ترقیوں اور فراغت و خوشحالی کے باوجود ہلاکت ان کا مقدر بن کر رہی کہ انہیں بغیر گناہ کے عذاب میں مبتلا کر دیتا، یعنی اللہ کا انکار اور رسولوں کی تکذیب کر کے۔ آیت نمبر 10، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی بہت برا، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ ایسے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کس بات پہ؟
یہ جو سارا آیت نمبر 9 میں بیان کیا گیا کہ پھر ان کا انجام ایسا ہوا جنہوں نے برائی کی تھی، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے انجام کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور قرآن مجید میں آگے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص مقرب لوگوں میں داخل کریں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔